نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ مریم آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے بجان میرے پاس ایسا علم آیا ہے ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، سو آپ میری اتباع کریں، میری مان کے چلیں۔ اہدک صراطا سویا، تاکہ میں آپ کو سیدھے راہ کی رہنمائی کروں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بجان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے بجان مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ کے آپ کو پکڑ لے۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے رفیق بن کر رہ جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو والد کہنے لگے کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے بتوں سے بیزار ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ وہجرنی ملیا، اور تم مجھ سے عرصے کے لیے دور ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ قال سلام علیک، تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تمہارے اوپر سلامتی ہو، اسلام متارکت ہے۔ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اور دعوت اپنے ابا کو جو انہوں نے کی ہے، اس کا بیان ہے یہاں پہ، اور اس کا مرکزی مقصد اور مفہوم وہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے ان سے بھی بیزار تھے۔ مقصد تو وہی ہے بات کرنے کا۔ سچ اس کی واضح مثال کہ آپ کے جو والد تھے وہ بت تراشا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی بات سمجھائی، دعوت و تبلیغ کی، وہ بات نہیں مانے تو وہاں سے جدا ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات جو انہوں نے اپنے ابا سے کہی، جو یہ معاملات چلے، اس کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی ہم آیت نمبر 113 114 میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں۔ شاہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو نصیحت کی، ان کو بات سمجھائی۔ اب اس میں اہم بات جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات کی خوبصورتی دیکھیے کہ والد مشرک ہے، وہ بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی مرتبہ بھی خطاب کیا تو یہ جملہ شاہ فرمایا یا ابتی، یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان۔ یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جہاں اس بات کو سمجھ رہے ہیں
کہ والد شرک کا ارتکاب کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت نہیں ہے اس حال میں، اس کے باوجود جب تکلم کیا ہے، خطاب کیا ہے، تو آداب کے ساتھ، بہترین رویے کے ساتھ، یہ وہ طریقہ کار ہے جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اسے نرمی والی بات کرو، اچھے رویے والی اس سے بات کرو۔ تو یہ تبلیغ کا بنیادی، بات کرنے کا، بات پہنچانے کا بنیادی اصول ہے۔ آج اگر ہماری بات فائدہ نہیں دے رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذاتیات کو درمیان میں دخل دے دیتے ہیں، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کی غرض سے ہم بات کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کی غرض سے ہم بات کرتے ہیں، تو بات فائدہ نہیں دیتی۔ اصل جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، اور یہی تعلیمات اسلامیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں شرک پر ابھار رہے ہیں، شرک کی دعوت دے رہے ہیں، برائی کی بات کر، فَلَا تُطِعْهُمَا، بات نہیں مانو ان کی، لیکن کن فی الدنیا صاحبا معروفا، دنیا میں رہتے ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کر کے آنا ہے۔ آج لوگ اس میں ہیلے تلاش کرتے ہیں، اور جی والدین زیادتیاں کرتے ہیں، والدین اس لیے ہم ان سے ناراض ہیں۔ دین اسلام کا چہرہ اور رخ یہ ہے کہ والدین مشرک ہیں، پھر بھی ان سے قطع تعلقی جائز نہیں ہے۔ والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سے قطع تعلقی جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا پھر بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ ادب و آداب کا برتاؤ کرنا پھر بھی ضروری ہے۔ اور آج لوگ بات بات پر بہانے تلاش کرتے ہیں، جی والدین نے یہ کہا، والدین نے ایسے کر دیا، اس لیے میں دور ہو گیا۔ یہ کوئی معذرت نہیں ہے شریعت مطہرہ کی نظر میں، اس سے ہمیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کتنے پیارے جملے ارشاد فرمائے۔ ہمیں ابا جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی کام آ سکتے ہیں۔ یہ انتہائی یعنی ان کے قریب جا کے بات کہی ہے، ورنہ اگر کوئی سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو، تب بھی وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ صرف سننا دیکھنا عبادت کے لیے کافی نہیں ہے۔ سنتے تو انسان بھی ہیں، دیکھتے تو انسان بھی ہیں، کہیں نہ کہیں ظاہری اسباب میں وہ کام بھی آتے ہیں، لیکن بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جن کی تم مان کے چل رہے ہو وہ تو سرے سے ہل جل نہیں کر سکتے، خود ہاتھ سے تراش رہے ہو، ہاتھ سے بنا رہے ہو، پھر انہیں سے التجائیں اور دعائیں مانگ رہے ہو، پھر انہیں کی باتیں کر رہے ہو، تو لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ آپ کو کام آ سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، تحقیقی وحی الہی، ایسا علم جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، باقی تمام علوم میں شک ہے۔ انسان اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہا ہے کسی چیز کا، اس میں بھی شک ہو سکتا ہے، اس میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے حقیقت میں معاملہ ایسے نہ ہو۔ اس کی واضح مثال ہے، ہم تپتی ہوئی لو میں جب سڑک پہ چلتے ہیں، دور ہمیں پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے قریب پہنچ جائے پانی تو نہیں ہوتا، دور سے پانی لگتا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ پانی ہے۔ تو انسان کا مشاہدہ تو یہ ہے کہ انسان کا مشاہدہ جو اس کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہے، حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا، لیکن جو علم وحی الہی سے آتا ہے وہ قطعی علم ہوتا ہے، یقینی علم ہوتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ ابا جان میرے پاس وحی الہی آ چکی ہے، ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، لہذا آپ میری بات مان لیں اس سلسلے میں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، سیدھی راہ کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے۔ شیطان کی عبادت براہ راست تو وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن جو ان بتوں کی عبادت کرنے کا سبب بن رہا تھا، جو داعیہ تھا، وہ شیطان تھا۔ تو اس لیے فرمایا لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ کان للرحمن عصیا، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اسی روش پہ رہے، اسی طرح چلتے رہے، اسی کفر پہ آپ کا انتقال ہوا تو یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب آ کر پکڑ لے گا، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے رفیق بن کر رہ جائیں گے۔ حسب و نسب انسان اس پہ فخر کرتا ہے،
انسان کہتا ہے کہ او جی میرا ابا فلاں ہے، میرا بیٹا فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. کتنا بڑا جملہ ہے کہ بیٹا اللہ کا محبوب نبی، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. اتنے محبوب نبی ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں. اس کے باوجود باپ اگر کفر پر مر رہا ہے، اللہ کے ہاں سے اس کے لیے پھر کوئی کامیابی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا جائے گا، تم فلاں کے والد تھے، فلاں نبی کے والد تھے، لہٰذا میں چھوڑ دیا جاتا ہے. ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر ہے آپ کو عذاب آ کر کے. تو انسان نے خود محنت کرنی ہے. اس کا باپ کیا تھا، اس کی اولاد کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کے اپنے اعمال کیا ہیں، اس سے فرق پڑے گا. تو ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال پہ توجہ کرنی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرما رہے کہ رحمان کے عذاب کا ڈر ہے مجھے آپ کے اوپر کہ آپ شیطان کے پر رفیق بن کر رہ جائیں گے. اب یہ تو وہ تعلیم تھی، وہ دعوت تھی جو ایک نبی کی، ایک ایسے شخص کی جن کے پاس یہ الہی آ چکی ہے. انہیں خیر خواہی کے جذبے سے اپنے ابا کو تبلیغ کی. اب ابا کی طرف سے جواب دیکھیے. جہاں بیٹے ہونے کا خاص ایک تعلق ہے، ایک خونی رشتہ ہے، لیکن جہاں پر جہالت ہوتی ہے وہاں پر انسان دیکھیے کیسا سخت رویہ اختیار کرتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم جب انسان کے پاس آتا ہے وہ ترشروئی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بڑی مہذب اور بہترین اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرتا ہے. اور جب اس کے اندر جہالت سوار ہو جاتی ہے پھر وہ اس طرح کے جملے کہتا ہے. اب آپ دیکھیے جواب کیا تھا کہ یا ابراہیم اراغب انت آلہتی، اے ابراہیم کیا تم میرے بتوں سے بیزار ہو؟ اگر ایسا ہی معاملہ ہے، اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو لارجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا. واہجرنی ملیہ، دور ہو جاؤ میری نظر سے. یہ والد جملے کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے سلام علیک. یہ اسلام میں متارکت ہے، یعنی یہ سلامتی کی دعا نہیں ہے، کیونکہ کافر کے لیے سلامتی کی دعا کرنا جائز ہے. سورہ توبہ میں آیت نمبر 113-14 میں بات کر کے آیا ہوں کہ کافر جب تک کافر ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے، تیرے اوپر رحم کرے، تیرے اوپر سلامتی ہو، یہ دعا نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کافر کو سلام نہیں کر سکتے ابتداءً. ہاں اگر وہ جواباً وہ پہلے کر دیتا ہے تو وہ علیہ کا بس اتنا جواب دیتے ہیں کہ تم پر بھی ہو. اب کیا ہو جو اللہ کو منظور ہو وہ ہو تم پر. تو سلامتی کی دعا کافر کو نہیں دے سکتے. یہاں سے مراد سلام متارکت ہے، رخصت ہوتے ہوئے انسان جو جملے کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اوکے اوکے، تو یہ وہ سلام متارکت ہے. یا دوسرے معنوں میں یہ اس وقت تک کی بات ہے جب تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو واضح طور پر یہ بتا نہیں دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ابا کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ نے وہاں پہ بات آتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، جب دعا مانگتے ہیں نماز میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا اپنے والد کے لیے تھی، لیکن یہ ان حالات میں تھی جب تک اللہ کی طرف سے بات آئی نہیں تھی. چنانچہ آگے بات آ رہی ہے اسی سورۃ توبہ میں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو دعا تھی اپنے والد کے لیے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ لِأَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا عَن مَّوْعِدٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، وہ ایک وعدہ انہوں نے کر لیا تھا، لیکن جب فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اللہ کا کھلا دشمن ہے، تبرأ من، آپ نے برات کا اعلان کر دیا، آپ نے بیزاری کا اعلان کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے خود ان دعاؤں کی، اس رحمت کی بات کی خود آگے دلیل دی ہے اور بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا. کفر کی حالت میں ان کے لیے دعا نہیں تھی، ایک موقع تھا، انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، بعد میں جب بات واضح ہوئی تو انہوں نے برات کا اعلان بھی کر دیا. چنانچہ فرمایا اسی وعدے کا ذکر ہے کہ میں آپ سے اپنے پروردگار کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، میرا پروردگار میرے اوپر بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا مہربان ہے. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات سامنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق. وصلى الله تعالى على رسول النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.